آپ سب کو میری طرف سے عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ آئے ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت سنیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 53 باب پہلی آیت سے لے کر باب کے آخر تک تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کسی نے خیال نہ کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا۔ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈھیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفایت کی۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ میری طرف سے آپ سبوں کو ایسٹر کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ آئے ہم آج کی دوسری تلاوت سنیں۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 18ویں آیت 25ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر
اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میری طرف سے آپ سبوں کو ایسٹر مبارک ہو۔ ایسٹر کو ہم اردو زبان میں عید قیامت مسیح کہتے ہیں، اور عید قیامت مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا، اور مسیح انبیاء کے صحائف کے مطابق جی اٹھا۔ مسیح بہت سارے انبیاء کی شہادتوں کے مطابق جی اٹھا۔ پرانا عہد نامہ بے شمار شہادتوں سے بھرا پڑا ہے، اور خود خداوند یسوع المسیح جب اسے کہا گیا کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے، تو اس کا جواب کیا تھا؟ ہاں میں بڑا ہوں، میں ابراہیم سے بھی بڑا ہوں، اور میں اول اور آخر ہوں، نہ میری ابتدا ہے اور نہ میری انتہا ہے۔ اور آج ہم برملا کہیں گے اگر اس نے کفارے کا انتظام کیا ہے نا، تو وہ کل کائنات کے لیے ہے، کل بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ مسیحی یہ مت سوچا کریں کہ یہ صرف ہمارا ہی تہوار ہے۔ مسیحی یہ کہا کریں یہ کل بنی نوع انسان کا تہوار ہے، کل بنی نوع انسان کی خوشخبری کا دن ہے کہ دیکھو تم زندہ کو مردوں میں ڈھونڈتے رہتے ہو، تم مردوں کے پاس جا کے روتے ہو، ان کی قبروں پہ جا کے نذرانے پیش کرتے ہو، تم زندہ کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اور جو زندہ ہے وہ کہتا ہے دیکھ میرا نام ایمانویل ہے، اور اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ میں اکثر اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو کہتا رہتا ہوں خود دعا مانگیں، خود دعا کرنا سیکھیں، اور دعا کے لیے کوئی لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آسان سی ہے۔ ذرا میرے پیچھے بولیے گا، اے خداوندہ تیرا شکر ہو، اے خداوندہ رحم کر، آمین۔ یہ دو جملے ہیں جن کی خاطر آپ ادھر ادھر لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، مختلف شہروں میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اگر ہمارا تھوڑا سا رونا ہماری ماں سن لیتی ہے، ہمارا تھوڑا سا رونا ہمارے بزرگان والد سن لیتے ہیں، تو کیا خداوند ہماری فریادوں کو نہ سنے گا؟ کیا لکھا ہے؟ پورا کرے گا او تیرا مطلب ذرا ذرا۔ پیاری بہنوں، آج ہم خوش ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس عظیم دن کو منا سکیں، خوشی کر سکیں، اور لوگوں کو بتا سکیں کہ یسوع نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اگر آج میں نے یہ مضمون آپ کے سامنے رکھا ہے کفارہ، اسی میں نجات ہے، تو اس میں قائم رہنا ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، 50 سال، 100 سال، 30 سال، ابھی بھی کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، برتن بھی لگ رکھتے ہیں۔ تو کیا ہم پل بھر کی خوشی کے لیے ان کے ساتھ یہ کہہ کے کہ چلے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اچھا برتن مل جائے گا تو یسوع کے منکر ہو جائیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے بزرگان ایمان میں بہت مضبوط تھے، ان کی دعا بھی بڑی مختصر تھی، خداوندہ تیرا شکر ہو، خداوندہ رحم کر۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ایسٹر ہر سال اس کی تاریخ کیوں بدلتی ہے؟ میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں،
کہ 21 مارچ ہے جب سورج اور زمین آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور دن بھی 12 گھنٹے کا اور رات بھی 12 گھنٹے کی ہو جاتی ہے. ورنہ یاد ہے گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی، اور سردیوں میں راتیں لمبی اور دن چھوٹے. عزیزو، اب 21 مارچ جب 12 گھنٹے کا دن اور 12 دن کی رات ہوتی ہے، اس کے بعد 21 مارچ کے بعد جب چاند پورا نظر آ جاتا ہے، 21 مارچ کے بعد جب بھی چاند پورا نظر آئے، اس کے اگلے اتوار ایسٹر منایا جاتا ہے. یعنی یہ ایک قسم کا فکس ہے کہ جب دن اور رات مارچ میں برابر ہوں گے، اس سے اگلے ہفتے میں جب چاند پورا نظر آ جائے تو اس سے اگلا اتوار ایسٹر ہوتا ہے. اور اس کو ہم 40 دن پیچھے لے جا کے پھر کہتے ہیں جی فلاں دن مبارک جمعہ ہے اور فلاں دن جمعرات کی خصوصی فسح کی عبادت ہے. اور آج صبح میں بڑے دن کی تاریخ کے حوالے سے بھی بتا رہا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں یہ 25 کیوں ہے، کس نے رکھی ہے. تو میں آج صبح بتا رہا تھا جو یہ کہتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں، نہ کوئی میرا شروع ہے نہ کوئی میرا آخر ہے، تو اس کے لیے تاریخ کہاں؟ اس کی تاریخ کون بتائے گا؟ میں اور آپ جانتے ہیں ہمارے جو بزرگان ہیں دوسری تیسری چوتھی پشت میں، ہمیں تو ان کی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے. اس نسل کے لوگ والدین جب ہم سے سرٹیفکیٹ لینے آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں جی، وہ یاد نہیں ہے. دن سیزن بتاتے ہیں، گرمیاں سن جو وہ تو سردیاں سن رہی ہیں، نیریاں بہت آؤندیاں سن. تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو جاننا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کی صورت میں دنیا میں آیا، فرشتگان نے اس کی گواہی دی اور فرشتگان نے گا کے حمد کی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. یسوع نبی نے 700 سال پہلے مسیح کی پیشن گوئی کی. داؤد نبی نے مسیح خداوند کی پیدائش سے پہلے 2000 سال پہلے یہ پیشن گوئی. اور اگر ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں، ہم جو بائبل کی تاریخ ہے اس کے مطابق، انسانی تاریخ کے مطابق آدم سے لے کر اب تک کہتے ہیں کہ جی 6000 سال کا عرصہ بیت گیا ہے اور اس کو ہم 7ویں ہزاری کہتے ہیں. تو جب میں پیدائش کی کتاب کی بات کروں گا تو سمجھ لیں 6000 سال پہلے پیدائش کی کتاب میں بھی مسیح کی پیش گوئی کی گئی ہے، برے کی پیش گوئی کی گئی ہے. اب آپ کہیں گے 6000 سال پہلے؟ سائنس تو لاکھوں کروڑوں سال کی بات کرتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا خداوند کی نظر میں ایک دن بھی 1000 سال کے برابر ہے. کائنات کو قائم ہوئے اگرچہ اربوں خربوں سال ہو چکے ہیں، لیکن آدم کی تاریخ علم الہی کے ماہر تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ 7ویں ہزاری ہے. 6000 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. اس سے بھی اہم بات کیا ہے؟ خدا انسان کے روپ میں دنیا میں آیا اور وہ ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. ایک اور بات ہم نے محسوس کی، وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، پر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. کیا میں اور آپ اس کے فرزند نہیں ہیں؟ بولیے گا. ہم فرزند ہیں. ہمیں لپالک بیٹے اور بیٹیاں کہا گیا ہے. دنیا جہاں میں لپالک بیٹے اور بیٹی کے حقوق بھی اسی طرح ہیں جس طرح وہ بیٹا بیٹی جو ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو. ان کے حقوق برابر ہیں، اسے کوئی چھین نہیں سکتا. ہم اس کے لپالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور یہ اعزاز ہمیں ملا ہے صرف اس پر ایمان لانے سے.
اس پر ایمان لانے سے، اس برہ پر ایمان لانے سے، برے کے اس خون پر، بیش قیمت خون پر ایمان لانے سے، اس قربانی پر ایمان لانے سے جو اس نے ہماری خاطر دی ہے، اور کہا کہ دیکھو جہاں کا برہ دنیا جہاں کے لوگوں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں اکثر اس کا کفارہ ماں باپ دیتے ہیں، وہ نالائق بچوں کی غلطیوں کا کفارہ بھی دیتے ہیں، انہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو کیا ہمارا خداوند جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ اربوں کھربوں انسانوں کا کفارہ نہیں دے سکتا؟ یقیناً وہ کہتے آؤ تھکے ماندو، بوجھ سے دبے ہو لوگو، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے تھوڑی دیر پہلے جو میں نے یہ کہا تھا کہ ایسٹر یا کرسمس صرف مسیحوں کا نہیں ہے، میں کچھ ایسے تہوار ہیں جس میں لوگ اپنے مذہب کے یا فرقہ کے لوگوں کو کہتے ہیں عید مبارک ہو، اور کچھ مسیحوں کو جو ذرا علم کم رکھتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں مسیحوں کو کرسمس مبارک ہو۔ کیوں؟ مسیحوں کو عید قیامت مسیح مبارک ہو؟ نہیں، دنیا جہاں کے لوگوں کو بڑا دن بھی مبارک ہو اور عید قیامت مسیح بھی مبارک ہو، کیونکہ دعوت عالمگیر ہے، دعوت عالمگیر ہے، اس لیے آپ نے بھی دعوت دینی ہے نا۔ اور عزیزو، ایسٹر ہمارے لیے جو پیغام لے کر آیا ہے، اس میں آج میں ایک اور بڑی پیاری سی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، تھوڑی تفصیل سے۔ اس سے پہلے میں نے مختصراً کئی بار ذکر کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ چائنا کا ایک بڑا ہی مشہور و معروف مذہبی، سماجی، سیاسی رہنما ہو گزرا ہے، اور یہ 5ویں 6ٹھی صدی کی بات ہے، مسیح سے قبل ہے۔ کنفیوشس اس کا نام تھا، اور اس نے زور دیا تھا پاکیزہ زندگی پر، اخلاقیات پر، اور پورا چائنا، کوریا، جاپان، یہ پورا خطہ جو ہے نا کنفیوشس کی تعلیم پر عمل کرتے تھے۔ اور جب کئی سال پہلے، کئی دہائیاں پہلے میں وہاں پڑھنے کے لیے گیا تو میں حیران ہو گیا کہ ہم جو دن میں 2-4 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ان کی اخلاقیات ہم سے بہتر ہے۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ دنیا کا سب سے قدیم مذہب کہا جاتا ہے ہندو مت ہے، ہندوازم۔ کیوں یہ سب سے پرانا ہے؟ خدا کے مقابلے میں بت پرستی مقابلے میں آگے تھی نا، تو بت پرستی اس میں ہے، اس میں ایک خدا کا تصور بھی نہیں ہے، اس میں بے شمار خداؤں کا تصور ہے، اور جن بے شمار خداؤں کا تصور ہے ان کی شکلیں دیکھ کر بھی آپ گھبرا جاتے ہیں۔ جب شکل دیکھ کے گھبرا جائیں گے تو سکون کیسے ملے گا؟ اور جب ایک شخص، آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے گھبراؤ مت، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، تو سکون کہاں سے ملے گا؟ اس کنفیوشس کو ماننے والے کروڑوں لوگ ان کو دہریت یا دہریہ بھی کہتے ہیں، دہریت والے ہیں یہ۔ ان میں سے بے شمار لوگ جنوبی کوریا میں مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، جنوبی ایشیا میں، اور مشرق کا جو کونا ہے کوریا، جاپان، اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ لیکن ان کی زندگیوں میں وہ جو اخلاقیات ہے اور وہ جو پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا تصور ہے وہ نظر آتا ہے۔ بے شک بت پرستی کا عنصر بھی ہے، شخصیت پرستی کا عنصر بھی ہے، لیکن جب میں موازنہ کرتا ہوں بر صغیر، اندو پاک، جنوبی ایشیا، جس میں برما بھی شامل ہے اور جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، ان 7-8 ممالک پر غور کرتا ہوں، تو عزیزو ہمیں اپنی اخلاقیات دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ دعائیں بہت کرتے ہیں، نمازیں بہت پڑھتے ہیں، پر وہ جو دہریے کہلاتے ہیں ان کی اخلاقیات ہم سے بہتر ہے۔
اچھا، اب اس کی ایک خاص بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ اپنی زندگی پاکیزہ بنائیں، اخلاق کو بہتر بنائیں، پیار کریں۔ اب میں حیران ہوں کہ پیار کریں اور زندگی میں پاکیزگی آئے، یہ انسان کی فطرت میں کس نے ڈالی ہے؟ لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے اور اپنی خوبیاں خاصیتیں اس میں ڈالی ہیں۔ ہر انسان میں یہ خوبیاں ہیں اور ان کو اجاگر کرنا اب ہمارا کام ہے نا۔ جب میں کوشش کرتا ہوں کہ میری بیٹیاں، میرے بیٹے یہاں سٹیج پر آئیں، بولنے کی کوشش کریں، بولنا سیکھیں، حوصلہ پیدا ہو ان میں، تو مطلب کیا ہے کہ ہم شاگردیت کو اور زیادہ بڑھائیں۔ وہ خوبیاں جو خدا نے ہمیں دی ہیں ان بچوں میں ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ وہ بچے اعتماد کے ساتھ اس گنہگار دنیا میں جہاں ابلیس راج کرتا ہے کھڑے ہو کر کہیں کہ نہیں، میری سوچ تجھ سے فرق ہے، میں یہ بد اخلاقی نہیں کرنا چاہتا، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا، میرا خداوند مجھے اجازت نہیں دیتا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، کنفیوشیس نے کہا کہ میں راستے کو جانتا ہوں۔ وہ راستہ کون سا جس کو جانتا ہے؟ پاکیزگی کا ہے، اخلاق کا ہے، محبت کا ہے، راستہ جانتا ہے، پر کفارے کے بارے میں نہیں جانتا۔ اربوں لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کی تعلیم ان کے ذہنوں میں رچی بسی ہے، پر وہ کفارہ کو نہیں جانتا۔ کرشنا جو ہندو مت کا ایک خدا ہے، اس کے پیروکار بھی بے شمار ہیں اور وہاں بھی بہت سارے خداؤں کا تصور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں راستے کو دیکھتا ہوں، اور وہ کس بات پر زور دیتا ہے؟ وہ بھی پاکیزگی پر، اخلاقیات پر زور دیتا ہے، امن پر زور دیتا ہے۔ ہندو لوگوں کے بارے میں آج سے 100 سال پہلے مشہور تھا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ کیڑا بھی ان کے پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ وہ اب فرق ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا تھا اور ہے، وہ راستے کو تو دیکھتا ہے، کرشنا راستے کو دیکھتا ہے، پر کفارے کا معلوم نہیں ہے۔ ایک اور شخص دنیا کا بڑا ہی مشہور و معروف رہنما، اس کو مہاتما بدھ کہتے ہیں۔ مہاتما بدھ نے یہ بھی ہندو مت سے ہی نکلا تھا، لیکن اس کی خوبی یہ تھی کہ یہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی رہائش، آباء و اجداد، اس کا قبیلہ، یہ نیپال اور ہندوستان کا جو بارڈر ہے وہاں رہا کرتے تھے، اور یہ کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور چاول کی فصل اگایا کرتے تھے۔ اس بندے نے اپنا محل چھوڑا، آرام دہ زندگی چھوڑی اور راستے کی تلاش میں نکلا، اچھے راستے کی۔ اب اچھا راستہ کیا ہے کہ نیک بنو۔ اچھا راستہ کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عزت کرو، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہتا ہے میں اس راستے کی تلاش میں ہوں۔ پہلا کہتا ہے میں راستے کو جانتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں راستے کو دیکھتا ہوں، اور تیسرا کیا کہتا ہے؟ میں راستے کی تلاش میں ہوں۔ تینوں اچھے رہنما۔ اور اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں، اس سے پہلے مسیح خداوند سے بہت پہلے 1000 سال پہلے تو داؤد نبی شریعت کی بات کرتا ہے نا، اس سے پھر پہلے موسیٰ نبی کے وسیلے شریعت ماننے والے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں زبانی شریعت نظر آتی۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ نیک بنو، اعمال کو بہتر بناؤ، روزہ رکھو، دعا کرو، قربانی دو، یہ ہے نا سب کچھ۔ یروشلم کا حج بھی کرو۔ اب یہ جو چاروں نظریات ہیں، ان میں انسانی عقل پر زور دیا گیا ہے کہ تم اس طریقے سے اچھے انسان بن سکتے ہو۔ اس کو ہم کہتے ہیں اعمال حسنہ کے ذریعے، اچھے چال چلن کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے
یسوع کیا راستہ بتاتا ہے؟ یسوع کہتا ہے کہ تم اپنے اعمال کے وسیلے کبھی اپنے آپ کو میری نظر میں مقبول ٹھہرا نہیں سکتے، کیونکہ تم جب بھی کوشش کرتے ہو نا کوئی اچھا کام کریں تو کوئی نہ کوئی بدی تم سے ہو جاتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کوئی نیکوکار نہیں، سب نے گناہ کیا۔ اور پچھلے اتوار ایک بہن نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آج کے دور میں انہیں کم علم نہیں کہوں گا، لا علم کہوں گا، لا علم رہنما، دینی رہنما، سماجی رہنما، جن کے نام کے آگے مسیح لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں اور ہم بے گناہ ہیں۔ دونوں الفاظ غلط ہیں۔ راست باز کے معنی بے گناہ نہیں ہوتا، راست باز کے معنی ہے وہ جو خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرتا ہے، جس طرح ملکہ آستر بادشاہ کی نظر میں مقبول ٹھہری، جس طرح ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور داؤد خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرے۔ وہ کوئی بے گناہ تو نہیں تھے نا، وہ کوئی پاک تو نہیں تھے، راست باز۔ اور دوسری غلطی یا لا علمی کی بات، ہم بے گناہ ہیں، نہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ ایک سوچ پیش کرتے ہیں یوحنا کے خط میں سے کہ ایماندار گناہ کر ہی نہیں سکتا، راست باز گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ میں اس لیے لا علم کہتا ہوں کہ وہ صرف اردو کی بائبل پڑھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ یہ ترجمے میں ہماری کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دنیا میں ایک وقت تھا کہ لوگ ان روحانی کتابوں کا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ ارامی میں تھی، وہ لاطینی میں تھی، وہ عبرانی میں تھی، وہ یونانی میں تھی، وہ عربی میں تھی۔ کہتے تھے نہ کرو، ترجمے میں فرق پڑ جائے گا۔ اب بھی آزما کے دیکھ لیں۔ میں ایک بات ایلڈر شفیع سے کہوں گا، ایلڈر شفیع جگنو بھائی سے کہیں گے، جگنو تیسرے بیٹے سے کرے گا تو تھوڑا بات میں فرق آ جائے گا، تھوڑا فرق آ جاتا ہے، بے شک بات وہی ہے۔ لیکن آج کے دور میں جن عالموں نے متراجم کیے ہیں یونانی، عبرانی، ارامی، لاطینی میں، وہ ماہر لوگ ہیں۔ لیکن جب یہ اردو کی کتاب مقدس لکھی گئی تو یہاں مشنریوں کو تو عالم ڈھونڈنے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ پہلے زبانیں سکھانا، پھر اس کے بعد اس کو پس منظر میں دیکھ کے ترجمہ کرنا مشکل تھا۔ اس لیے ہم جب سیمنری میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں اس لفظ کا یونانی میں کیا مطلب ہے، اس لفظ کا عبرانی میں کیا مطلب ہے، یہ جملہ کب کہا گیا، کن کو کہا گیا، پھر مطلب کی سمجھ آتی ہے۔ اور یہاں یوحنا کے خط میں جب لکھا ہے نا کہ راست باز گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو یونانی زبان میں لکھا ہے راست باز گناہ کرتا نہیں رہتا، کر ہی نہیں سکتا نہیں ہے اصل ترجمہ۔ سنیں، یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بے گناہ کہتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو بڑی تنظیموں کے خادمین ہیں یہ غلط تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ ان کی تعلیم جو ہے وہ لا علمی کی تعلیم ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، کفارہ اسی لیے دیا گیا کہ خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اب پھر دو قسم کی بات آئے گی، ایک موروثی گناہ کا کفارہ دیا گیا، اور جو کہ اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، شامل ہو گئے۔ اب آپ کہیں گے جی روزمرہ گناہ تو ہوتے ہیں، ارادتاً گناہ اور غیر ارادتاً گناہ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ معاف نہیں ہو سکتے، وہ بھی جب معافی مانگیں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ روح القدس کے خلاف جو گناہ کرتے ہیں اس کی سزا بہت زیادہ ہے، اور ہم نے روح القدس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ ہمارے بے شمار ارادتاً غیر ارادتاً گناہ، ان کی معافی کے لیے ایک درس دیا گیا ہے، اور خداوند نے شاگردوں کو کہا پس تم اس طرح دعا کیا کرو،
پس کہہ کے. اور دعا کیا تھی؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. پہلے خداوند کی تعریف ہے. پھر کہا تیری بادشاہی آئے، یعنی میں تیری بادشاہت کا منظر ہوں. اور پھر ہے کہ جس طرح ہم دوسروں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے گناہ ہمیں معاف کر. یعنی روزانہ یہ دوار بانی ہم دہراتے ہیں، کیونکہ ہم ارادتاً بھی گناہ کر لیتے ہیں، غیر ارادتاً بھی کرتے ہیں. اس لیے ہم برملا کہیں گے. یہ لفظ علماء اکرام کا لفظ ہے، لیکن یہ پولس رسول کے اگر آپ خطوط کا مطالعہ کریں تو صاف سمجھ آ جائے گی کہ ایماندار بھی گنہگار ہیں لیکن فضل کے متحد. میرے ساتھ مل کے بولے گا، ایماندار راست باز بھی گنہگار ہیں پر خدا کے فضل اور رحم کے نیچے ہیں. آمین. پر جو خداوند یسوع مسیح کے کفارہ پر ایمان نہیں رکھتے انہیں ہم فضل کے متحد گنہگار نہیں کہتے، ہم انہیں سیدھا ہی کہتے ہیں کہ یہ گناہ کی حالت میں ہے. یہ گناہ کی حالت میں. اور ان کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ اے تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں یسوع پر ایمان لاؤ. اور اس چوتھے راستے کی میں بات کرنے لگا ہوں. پہلا راستہ تھا کنفیوشس کا، دوسرا تھا کرشنا کا، تیسرا تھا مہاتما بدھ کا، اور چوتھا یسوع مسیح کا. ایک راستے کو جانتا ہے پر اس راستے تک پہنچ نہیں سکتا. خداوند یسوع مسیح سے 500-600 سال پہلے کنفیوشس، کرشنا بھی 500-600 سال پہلے کی بات ہے. خداوند یسوع مسیح سے پہلے راستے کو دیکھتا ہے پر جا نہیں سکتا. مہاتما بدھ راستے کی تلاش میں رہتا ہے اور جنگل بیابان میں جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. دنیا جہاں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے کہ میں گناہ آلودہ زندگی میں نہیں رہوں گا. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو بڑی اچھے لوگ ہیں اور وہ گنہگاروں کے ساتھ جو زیادہ گنہگار ہیں، ہم تو سارے گنہگار ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں یہ زیادہ گنہگار ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کرتے، کھانا پینا پسند نہیں کرتے. نہیں، بیٹھیں گے تو سکھائیں گے نا، ملیں گے تو بات کریں گے نا، موقع ملے گا تو پھر ہی کچھ بات بنے گی نا. یہ سب راستے کی تلاش میں ہیں. باتیں اچھی کرتے ہیں، امن شانتی کی، اخلاق کی، محبت کی، لیکن یہ اعمال ہے. یہ ایسے اعمال ہیں ہمارا اخلاق بہت بھی اچھا ہو، ہم 100 میں سے 99 اچھے کام کر لیں، ایک غلط ہو جائے تو لوگ ہمیں فیل کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں بڑے بڑے سیاسی سماجی رہنما، انہوں نے اپنی زندگیاں قوم و ملک کے لیے وقف کر دیں، صرف ایک ہی کیس میں پھنس گئے. کیس کیا ہے؟ قتل کا. عوامی عدالت نے انہیں موت کی سزا سنا دی. یہ ہے انسانی سوچ. یعنی ہم اعمال کے ذریعے بچ نہیں سکتے. شریعت بھی یہی کہتی ہے، اور شریعت ہر وقت ہماری طرف انگلی اٹھاتی ہے ایسے کہ تو گنہگار ہے، تو چور ہے، تو ڈاکو ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو حسد کرتا رہتا ہے، تیرے دل میں منافقت رہتی ہے دوسروں کی، تو دل میں یہی سوچتا رہتا ہے میری یہ بہن، میرا یہ بھائی مجھ سے بہتر کیوں ہو گیا ہے، مجھ سے خوشحال کیوں ہو گیا ہے، اس کی تنخواہ مجھ سے کیوں زیادہ ہے. کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا حسد گناہ نہیں ہے؟ پیاری بہنوں، یسوع نے کہا دیکھو تم اعمال کے ذریعے نہیں بچ سکتے، تم شریعت کے ذریعے نہیں بچ سکتے. کیسے بچ سکتے ہو؟ صرف اور صرف مجھ پر ایمان لاؤ. اور طریقہ کیا ہے؟ آسان سا، اے خداوند مجھ پر رحم کر، اے خداوند اپنے فضل سے مجھے بچا. پولس رسول کیا کہتا ہے؟ اے خداوند دیکھ میں تیری خدمت کرتا ہوں، میں تیری گواہی دیتا ہوں، پر مجھے ایک بیماری ہے، کمزور ہوں میں، میرے جسم میں کانٹا سا چبھا ہے، اس کی مجھے تکلیف سی رہتی ہے، ہو سکے تو یہ کانٹا میرے بدن سے نکل جائے. اے خداوندہ میری تکلیف کو دور کر دے. تو خداوند کا جواب کیا تھا؟ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے.
اور جب میں اپنی بہنوں اپنے بھائیوں کے لیے مل کے دعا کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں، ان کی بیماری کی، پریشانی کی، تو میں ہنس کے کہتا ہوں یہ تکلیفیں تو مجھے بھی ہیں نا، یہ تو جو انبیاء تھے انہیں بھی تھیں، یہ بیماری دکھ تکلیف تو اس بدن میں رہے گی جب تک یہ بدن ہے، اور یہ بدن جب تک زندہ اور قائم ہے یہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا، کامل صرف مسیح کی ذات ہے۔ بات کیا میں بتاتا ہوں، بس خداوند سے کہو اے خداوند مجھ پر رحم کر، رحم کر، میری روح کو بچا۔ بدن اگر کوئی آپ کا برباد بھی کر دے، آپ کا بدن کوئی توڑ بھی دے، آپ کے بدن کی بے عزتی کرے، توہین کرے، بے حرمتی کرے، بلکہ جلا بھی دے دو، آپ کی روح کو تو کوئی جلا نہیں سکتا نا، آپ کی روح تو کسی کو نظر بھی نہیں آنی اور وہ خداوند کے پاس پہنچانی ہے۔ بس کس کا فکر کرنا ہے، بدن کا یا روح کا؟ روح کا فکر کرنا چاہیے نا۔ سو عزیزو، جو لا علم لوگ ہیں، بے گناہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور راست باز کے معنی نہیں آتے، ان سے میں کہوں گا کہ وہ کلام مقدس کو تفسیروں کے ساتھ، تشریحات کے ساتھ اچھے استادوں کی نگرانی میں پڑھا کریں، اور خدا پھر ان کی روحانی آنکھیں کھولے گا۔ یسوع نے کہا کہ یہ جو 500-600 سال مجھ سے پہلے آئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا۔ میں نے نام لے کے کہا ہے، کنفیوشیس، کرشنا، بدھا، مہاتما بدھ۔ یہ جو 500-600 سال پہلے آئے ہیں انہیں راستے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور آج کے دور میں کچھ ایسے لا علم سے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہر ایک نے خدا کے پاس پہنچ ہی جانا ہے۔ مثال کیا کہتے ہیں؟ فیصل آباد کے گھنٹے گھر کی، کہ 8 بازار ہیں، وہ بالآخر ایک ٹاور کے پاس آ جاتے ہیں۔ بھئی یہ کون سی مثال ہے؟ یسوع نے کہا، میرے ساتھ مل کر بولیے گا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ آمین کہیے گا، اور دوبارہ دہرائیں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، کتنے لوگ ہیں جو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں جو زیادہ لوگ ہیں وہ مسیح کو نہیں مانتے، تو یہ سچ ہے۔ میں یہ جو کرشنا اور بدھا اور کنفیوشیس ہے نا، اس کے پیروکاروں کی بات نہیں کروں گا، میں بنی اسرائیل کی بات بھی کروں گا۔ ہم انہیں مقدس قوم کہتے ہیں، شاہی قانون کا فرقہ کہتے ہیں، خدا کے برگزیدہ لوگ کہتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، ہم داؤد نبی کے مزامیر گاتے ہی رہتے ہیں، ان پر ہمیشہ ہم رحمت کی دعا مانگتے ہیں، لیکن ابھی تک بنی اسرائیل میں اکثریت مسیح کو نہیں مانتی، اور جنہوں نے مان لیا ہے انہیں انگریزی میں کہتے ہیں مسیانک جیوز، مسیح پر ایمان رکھنے والے یہودی، یعنی بدنی لحاظ سے، نسب نامہ کے لحاظ سے وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، یعقوب کی نسل میں سے ہیں، پر اب وہ مسیح پر ایمان لے آئے، اب اکثریت مسیح کو نہیں مانتی۔ تو میں کہوں گا پھر کہ دنیا جہاں کی اکثریت مسیح کو شخصی نجات دہندہ نہیں مانتی، تو کیا مسیح منوا نہیں سکتا؟ کیوں جی، بتایا ذرا۔ جو یہ کہتا ہے آندھیوں اور طوفانوں کو تھم جا، تو کیا وہ کنٹرول نہیں کر سکتا؟ کہہ نہیں سکتا؟ وہ کہتا ہے اپنی چارپائی اٹھا، اور وہ کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ خداوند کی زمینی خدمت میں ہم اس کے الہی اختیار کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے باپ کے اختیار کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کی خدمت میں ہم بیٹے کی فرما برداری کو بھی دیکھتے ہیں۔ میں اپنے باپ سے کہوں تو وہ لاکھوں فرشتگان میری حفاظت کے لیے بھیج سکتا ہے۔ میں اپنے باپ سے کہوں گا، وہ باپ کے اختیار کی بھی بات کرتا ہے، اور وہ اپنے الہی اختیار کی بات کیا کرتا ہے؟ اٹھ
चल फिर, जा तेरे गुनाह माफ हुए, जा फिर गुनाह न करना। जिन 3 बेहतरीन आलमों का आज मैंने जिक्र किया है, क्या किसी ने ये कहा था? आज वो अक़वाम, मैं वहाँ अरसे दराज मैंने वहाँ गुजारा है, वहाँ पढ़ के आया हूँ, उनके इखलाक का तो मैं आज भी बहुत ही ज़िक्र करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ, जैसा इखलाक नहीं देखा मैंने। तमीज़ वाले लोग हैं, इंसानियत है उनमें। हम तो आप जानते हैं, अगर आपने ख़ुद अपने घर में गाय या भैंस रखी है ना, तो आप फिर भी आप अपने पड़ोसी को ज़रूर पानी डाल के देंगे, केमिकल वाला दूध देंगे, टीका लगाएंगे, आप नहीं बख्शेंगे। हम इस नस्ल में, इस ऐसी कौम में रह रहे हैं जो बेराह रवि का शिकार है। भी अगर हम शरीयत पर ईमान रखते हैं तो फिर इमाल तो अच्छे होने चाहिए ना। शरीयत पर ईमान रखने के बावजूद इमाल अच्छे नहीं है तो कोई हमें देख के क्या कहेगा? इसलिए खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा कि मुझे तुम्हारी कुर्बानियों से भी घिन आती है। तुम जो रोज़े रखते हो, क्या करते हो? बाज़ारों में खड़े हो के लोगों को बताते हो मैं रोज़ेदार हूँ। रोज़ा रखा है तो जा, चुपके से अपने बंद कमरे में जा, लोगों को ना बता, अपना काम काज कर। रोज़े की हालत में वो चर्चा करते थे, दिखावा करते थे, काम भी नहीं करते थे। मैं हंसता हूँ, हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है। गर्मियों की छुट्टियाँ कई माह, फिर माह रमज़ान की छुट्टियाँ पूरा माह, उसके बाद हड़तालों की छुट्टियाँ कई माह, फिर गाहे गाहे जो छुट्टियाँ आती हैं, कचहरी बंद, वकीलों की हड़ताल, तलबा की हड़ताल। हम साल में 8 महीने तो काम ही नहीं करते, 4 महीने काम करते हैं। और 4 महीनों में सिर्फ औरतें अगर 60% है ना, तो 20-25% औरतें काम करती हैं, बाकी कर ही नहीं सकती। और मर्द भी अगर 50 हैं तो उनमें से 25 काम करते हैं, यानी आधी से ज़्यादा आबादी जो है बेकार है। वो चंद फीसद लोगों पर है। क्या कभी हमने सोचा है इंसानियत क्या है, किसी का भला कैसे करना है? खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाता है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। नया हुक्म क्या है? एक दूसरे से प्यार करो। और जो शरीयत में दर्स दिया गया वो क्या था? इस तशना की किताब में, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये नहीं, खुदा से मोहब्बत भी और इंसान से मोहब्बत भी। कभी कभार लोग मुझे पूछते हैं, जी ये हमने तो पुराने अहदनामे की बात माननी है, शरीयत की माननी है, इसकी माननी है, वो मूसा ने कही है। भाई मूसा कौन है? किसने कही है? ये मत सोचो किसने लिखवाई है, उस पर गौर करो। इल्हाम के वसीले किसने लिखवाया है? यशायाह नबी की किताब का अगर मुताला करें तो वो आलमों में नंबर 1 आता है, इब्रानी वोकैबुलरी में इसका नंबर 1 है। फिर दाऊद का जिक्र आता है, यर्मिया का जिक्र आता है। अजीज़ो, ये अच्छे अच्छे अल्फाज भी तो खुदा ही देता है ना, ये कलाम की गहराई की बातें भी तो खुदावंद ही देता है ना। तो ये बात याद रखिएगा, पैदाइश से लेके मुकाशवा की किताब तक जिसने ये लिखवाया है इल्हाम के वसीले, वो खुदावंदों का खुदावंद है, वो यीशु मसीह है। नए अहदनामा में, पुराने अहदनामे में उसका नाम है एलोहिम, यहोवा, वही है जो अव्वल और आखिर है। तो अगर वो कहता है शरीयत में झूठ ना बोल, चोरी ना कर, तो उसने उसको नए अहदनामे में बदला तो नहीं है ना, सिर्फ जोर एक बात पर दिया है, और वो है एक दूसरे से मोहब्बत रखो। नया हुक्म, बाकी तो वही हुक्म है ना, बाकी 10 हुक्म में तो कोई फ़र्क नहीं है। और अगर देखा जाए तो 10 हुक्म में भी जो एक हुक्म है ना, तो अपने पड़ोसी का अपनी मानद ख्याल रखना, तो उसमें मोहब्बत है, उसमें इंसानी रिश्ते हैं। इसीलिए नए अहदनामा में लोगों को नेक सामरी की कहानी सुनाई गई थी कि उसे तरस आया, और यीशु ने भी कहा मुझे भीड़ को देख के तरस आता है। अगर मसीही ईमानदारों को भी दूसरों पर तरस आएगा ना, तो देखिए इस मुल्क में कितने लोग हैं जो बदहाली का शिकार हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप हुकूमत वक्त की तरह दूसरों का ख्याल रखें। हुकूमत वक्त के पास वसाइल ज़्यादा होते हैं ना,
میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اقوام متحدہ کی طرح آپ خیال رکھیں، ان کے وسائل بھی زیادہ ہیں نا. میں یہ کہوں گا صرف جتنا کر سکتے ہو ایک دوسرے کا خیال کریں. اگر ہم ایک ایک دو کا خیال کریں گے نا تو لاکھوں کروڑوں بن جائیں گے. پیاری بہن اور پیارے بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کا کفارہ میرے اور آپ کے لیے ایک چیلنج ہے. اور چیلنج کیا ہے کہ دیکھو جس طرح میں نے کل کائنات کے لیے، دنیا کے لیے کفارہ دیا ہے، تم بھی جاؤ اور دنیا میں لوگوں کو بتاؤ کہ مسیح نے میری خاطر جان دی ہے، میں بھی اس کی طرح قربانی کی مثال قائم کروں گا. پولس رسول کہتا ہے میری مانند بنو، اور اس کے آگے کیا کہتا ہے بھلا؟ جیسے میں مسیح کی مانند ہوں. کتنی بڑی بات. اس نے شخصیت پرستی پر زور نہیں دیا کہ اب مجھے مانا کرو. خداوند نے موسیٰ کی قبر بھی آج تک کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، ورنہ کیا ہونا تھا؟ ابلیس نے اس کا مزار بنوا دینا تھا اور لوگوں نے اس مزار پہ جا کے پرستش کرنی تھی. لوگوں نے خدا کو بھول جانا تھا. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، وہ واقعہ یاد ہے جب بنی اسرائیلی کہتے تھے ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو موسیٰ خود ہی چلا جاتا ہے، خدا سے باتیں کرتا ہے. تو خدا نے ان کی آواز سن لی تھی، کہا کہ لاؤ بلاؤ ان کو. اور کیسے آنا ہے میرے پاس؟ طہارت کر کے. طہارت کا تسلسل بپتسمہ سے ملتا ہے، اس پر بھی کبھی بات کریں گے. عزیزو، طہارت کر کے آؤ، جسم کو پاک صاف کر کے آنا، اور اس پہاڑ کے قریب کھڑے ہو جانا، صاف ستھرے بن کے آنا، پر پھر بھی پہاڑ کو نہیں چھونا. یعنی تم طہارت کی حالت میں اگرچہ پاک بھی ہو پر تم اندر سے گھنونے ہو، تمہاری سوچیں ٹھیک نہیں ہیں. تم ایک مقدس ہستی جہاں اس نے ظاہر ہونا اس پہاڑ پر، تم اس کو چھونا نہیں. خدا کو گناہ سے نفرت ہے، گناہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اور اس کی عظمت کیا ہے، اس کی رحمت کیا ہے؟ وہ گنہگار سے پیار کرتا ہے، جتنا بڑا گناہ بھی ہم سے کیوں نہ ہو جائے، وہ گنہگار کو کہتے سے معاف کر دے. مسیحی ملکوں میں پھانسی کا قانون، سزا موت کا قانون نہیں ہے. کہتے ہیں اس کو سدھرنے کا موقع دو. مسیحی ملکوں میں طلاق بھی ایک دم نہیں ہوتی، چند سال صرف پہلے علیحدگی رکھتے ہیں، موقع دیتے ہیں، پھر مشیر مقرر کرتے ہیں کہ انہیں سمجھاؤ. انسان کو موقع دینا چاہیے نا. اور مسیح دنیا جہاں کے لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو تم خدا کو تو دیکھنا چاہتے ہو، اور خدا کا حکم کیا ہے؟ موسیٰ کو انہیں صاف ستھرے بنا کے لے آؤ، جس نے چھوا، اگر چاہے وہ جانور ہے چاہے انسان ہے، وہ ہلاک ہو جائے. اور جب خدا کی وہ عظمت دیکھی، اس کا ظاہر ہونا دیکھا، تو پہاڑ بھی تھر تھرانے لگا، گٹائیں چھائی، عجیب و غریب آوازیں آئی، لوگ کانپنے لگے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے موسیٰ، تو ہی خدا سے باتیں کر لیا کر، ہم اس خدا کا جلوہ نہیں دے سکتے. خدا کو پتا تھا کہ یہ میرا جلوہ نہیں دے سکتے، تو خدا نے کیا کیا؟ انسان کے روپ میں، یعنی اس نے انسان کا روپ دھارا. یسوع نامی بدن، یسوع بدن ہے، یسوع کے بدن کو، اس میں جو روح ہے وہ خداوند کی ہے، اس لیے ہم خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں. پیٹ کس کا استعمال کیا؟ بطن کس کا استعمال کیا؟ ایک نیک خاتون کا، مقدسہ مریم کا، بغیر باپ کے، روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ ہوئی، اور نام بھی بتا دیا گیا. اور پھر ایک وقت آیا جب خدمت کا آغاز ہوا، تو خداوند نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اور ظاہر کیا کیا؟ اس اختیار کے ساتھ کہ یہودی کاہنوں اور سردار کاہنوں کو کہا تم سانپ کے بچے ہو، افعی کے بچے ہو. آج بھی جب میں خادمین کو کلام پیش کرتے دیکھتا ہوں تو میں کبھی کبھار ہنستا ہوں. ڈر ڈر کے کلام سناتے ہیں، اپنے ہی لوگوں سے ڈرتے ہیں. یار یہ 100-200 روپیہ چندہ نہیں دے گا، کل کو 500,000 چندہ نہیں دے گا. اگر میں نے زناکاری پر یا میں نے قتل و غارت پر یا جھوٹ پہ بولا تو یہ غصہ کرے گا. بھی وہ گنہگار تو ہم سب ہیں، غصہ کو کرتا ہے تو کرے. اگر ہم جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے نظم و ضبط کی بات کی ہے، آپ کو پتہ ہے آزاد گرجا گھروں میں کیا ہوتا ہے؟
جو مرضی جون سا مرضی شخص سٹیج پہ آیا, بولنا شروع کر دیا, ایک دعا کرتا ہے, سارے لوگ بڑبڑ بڑبڑ شروع کر دیتے ہیں. یہ نظم و ضبط نہیں ہے, ایک بولے اور دوسرا سنے تاکہ سمجھ آئے. اور عزیزو, خدا نے انسان کی خواہش پوری کی کہ تم میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتے, اور جلوہ ایسا دکھایا حلیمی اور پستی کا. یسایا نبی کی کتاب اس کا 53واں باب, جو تھوڑی دیر پہلے ہماری بیٹی نے پڑھا تھا. عزیزو, ایسا حلیم اور فروتر بن گیا, دنیا نے اس کی قدر نہ کی, اسے مارا پیٹا, اس کی حقارت کی گئی. وہ تو اس کا جلوہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. اور گتسمنی کے اس مقام پر یاد ہے جب یسوع نے ایسے دیکھا تو وہ گر پڑے تھے, اس کو پکڑنے آئے تھے. وہ چاہتا تو سب کو مار سکتا تھا, لیکن نہیں. وہ چاہتا تو صلیب سے نیچے اتر سکتا تھا, لیکن وہ ایک منصوبہ مشن بنا کے دنیا میں آیا کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ زندگی کا اختیار بھی میرے پاس ہے اور موت کا اختیار بھی میرے پاس ہے. اور یہ جو علماء ہیں جو مجھ سے پہلے 500-600 سال پہلے آئے ہیں, وہ تو راستے کی تلاش میں ہیں. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 8 بازاروں کا راستہ کہاں جائے گا, 8 مذاہب کا راستہ کہاں جائے گا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یسوع نے کہا راہ میں ہوں, حق میں ہوں. حق کے معنی ہے سچ, اور کہا جو کوئی حقانی ہے وہ میری بات سنتا ہے. راہ بھی میں ہوں, حق بھی میں ہوں, اور زندگی بھی میں ہوں. قیامت اور زندگی کا اختیار بھی میرے پاس ہے, عالم روا کی کنجیاں بھی میرے پاس ہیں. تو پھر ہم ادھر ادھر کیوں بھاگیں؟ پھر ہم کہیں گے یسوع کے کفارہ میں نجات ہے. یہ ہمارا مضمون ہے ایسٹر کا, عید قیامت مسیح کا. یسوع کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں, خداوند کا شکر ادا کریں اس الہی انتظام کے لیے جو خداوند نے ہمیں عطا کیا. خداوند کا شکر ادا کریں. سب اپنے دلوں میں دعا کیجیے گا ذرا.